مشاہیر عالم کی سوانح عمریوں کے بارے میں کسی شخص کا قول ہے کہ جتنا کوئی مشاہیر مشہور ہوتا ہے اتنا ہی روایات اور افسانوں کے ذریعے اس کی زندگی کے حالات میں اضافہ اور تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ یہ قول 6 صدی عیسوی قبل مسیح کے مشہور یونانی فلسفی پائتھاگورس یا فیثاگورس پر صادق آتا ہے۔ پائتھاگورس یونان کے اولین فلسفیوں میں سے ایک تھا۔ قدیم زمانے میں پائتھاگورس کو بہت سی ریاضیاتی اور سائنسی دریافتوں کا سہرا دیا گیا، جن میں پائتھاگورین تھیورم، پائتھاگورین ٹیوننگ، 5 ریگولر ٹھوس، تھیوری آف پروپورشنز، زمین ایک کرہ اور صبح اور شام کے ستاروں کی بطور سیارہ زہرہ کی شناخت شامل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا آدمی تھا جس نے خود کو فلسفی یعنی حکمت کا عاشق کہا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کو 5 موسمی علاقوں میں تقسیم کیا۔ کلاسیکی مورخین اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا پائتھاگورس نے یہ دریافتیں کیں، اور ان میں سے بہت سے کارنامے جن کا کریڈٹ اسے دیا جاتا ہے وہ ممکنہ طور پر اس سے پہلے شروع ہوئے تھے یا اس کے ساتھیوں یا جانشینوں نے کیے تھے۔ زمانہ بعد کے سمانہ نگاروں نے اس کے کاموں کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ ان پر مبالغہ کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیثاغورس نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی جس سے اس کے بارے میں مصدقہ معلومات حاصل ہوں، بلکہ اس کی تعلیمات کے مقاصد میں یہ بات بھی شامل تھی کہ عوام الناس سے بعض خاص قسم کے علوم مخفی رکھے جائیں۔ پھر فیثاغورس کے زمانے تک یونان میں ایسے مورخ پیدا نہیں ہوئے تھے جو اس کے حالات کو ضابطہ تحریر میں لاتے۔ بہرحال جہاں تک فیثاغورس کا تعلق ہے، ہم صرف انہی اثرات کو بیان کر سکتے ہیں جو اس عجیب و غریب انسان نے اپنی صفات کے ذریعے اپنے ہم اثروں پر مرتب کیے تھے۔ فیثاغورس کے بارے میں یہ قطعی طور پر معلوم نہیں کہ وہ کس سال پیدا ہوا تھا، لیکن قدیم یونانی روایات کے بل بوتے پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کم و بیش 50ویں اور 52ویں اولمپیاڈ کے درمیان یعنی 582 قبل مسیح سے 568 قبل مسیح تک کسی سال ساموس میں پیدا ہوا تھا۔ پائتھاگورس کی زندگی کے ابتدائی ذرائع مختصر، مبہم اور اکثر طنزیہ ہے۔ ہیروڈوٹس، سوکریٹ اور دیگر ابتدائی مصنفین اس بات پر متفق ہیں کہ پائتھاگورس مینیسرکس کا بیٹا تھا، اور یہ کہ وہ مشرقی ایجین میں یونانی جزیرے ساموس پر پیدا ہوا تھا۔ ان سوانح نگاروں کے مطابق پائتھاگورس کے والد اس جزیرے پر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جواہر کندہ کرنے والا یا ایک دولت مند سوداگر تھا، لیکن اس کا نسب متنازع اور غیر واضح ہے۔ اس کی والدہ ساموس کی رہنے والی تھی جو ایک جیو موروئی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لیمولاکس کہانی سناتا ہے کہ ڈیلفی کی پائتھیا نے اس کی والدہ کو پیشن گوئی کی تھی جب وہ حاملہ تھی کہ وہ ایک ایسے شخص کو جنم دے گی جو انتہائی خوبصورت، عقل مند اور بنی نوع انسان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ پائتھاگورس کے ابتدائی سالوں کے دوران ساموس ایک فروغ پذیر ثقافتی مرکز تھا جو جدید تعمیراتی انجینئرنگ کے کارناموں کے لیے جانا جاتا تھا۔ یہ ایجین میں تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا جہاں تاجر مشرق وسطیٰ سے سامان لاتے تھے۔ روایتی طور پر پائتھاگورس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زیادہ تر تعلیم مشرق وسطیٰ میں حاصل کی تھی۔ جدید اسکالرز کے مطابق وہ قدیم یونان کی ثقافت، لونٹین اور میسوپوٹیمیا کی ثقافتوں سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ بہت سے دوسری اہم یونانی مفکرین کی طرح کہا جاتا ہے کہ پائتھاگورس نے مصر میں تعلیم حاصل کی تھی، تاہم دیگر قدیم مصنفین نے دعویٰ کیا کہ پائتھاگورس نے یہ تعلیمات فارس کے مجوسیوں سے سیکھی تھیں یا خود زوراستر یا زرتشت سے سیکھی تھیں، جبکہ کچھ کے خیال میں وہ یہودیوں سے بھی تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ ان تمام رپورٹس کی تردید کرتے ہوئے 2 صدی قبل مسیح میں لکھنے والے ایک ناول نگار انطونیوس ڈایوجینس نے رپورٹ کیا ہے کہ پائتھاگورس نے خوابوں کی تعبیر کے ذریعے اپنے تمام عقائد خود دریافت کیے تھے۔ اس طرح کی معجزاتی کہانیاں پائتھاگورس اور فیریسائڈس دونوں کے بارے میں سنائی گئی تھیں، جن میں ایک جس میں ہیرو نے جہاز کے تباہ ہونے کی پیشن گوئی کی تھی، اور ایک جس میں اس نے میسینیا کی فتح کی پیشن گوئی کی تھی۔
اور ایک جس میں اس نے کنویں سے پانی پی کر زلزلے کی پیشین گوئی کی تھی۔ ان کے مطابق یونان کے اپنے کسی دورے پر پائتھاگورس کی ملاقات تھیلیس آف ملیٹس سے بھی ہوئی تھی، جو اس سے تقریباً 54 سال بڑے تھے۔ تھیلیس ایک فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان اور انجینئر تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فیریکدس آف سیروس کا شاگرد تھا، جو نثر نگاری میں یکتائے روزگار سمجھا جاتا تھا۔ اس کے اساتذہ میں اناکسیمینڈر، تھالیس اور بیاس جیسے جید یونانی علماء کے نام بھی شامل ہیں۔ پورفیری نے بتایا کہ پائتھاگورس نے ساموس میں ایک اسکول قائم کیا جسے نیم دائرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسکول اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ تمام یونان کے روشن خیال لوگ پائتھاگورس کی تعلیم سننے کے لیے ساموس آتے تھے۔ پائتھاگورس خود ایک خفیہ غار میں رہتا تھا جہاں اس نے نروان حاصل کیا، اور وہاں کبھی کبھار اپنے چند قریبی دوستوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کی محفلیں بھی جماتا تھا۔ پورفیری کے مطابق پائتھاگورس نے تھیانو سے شادی کی، جو کریٹ کی ایک خاتون تھی، اور اس کے کئی بچے تھے۔ پورفیری لکھتے ہیں کہ پائتھاگورس کے 2 بیٹے تھے جن کا نام ٹیلاؤس اور ارگنوٹ تھا، اور ایک بیٹی جس کا نام میا تھا، جبکہ وڈا لکھتا ہے کہ پائتھاگورس کے 4 بچے تھے، تلاکس، مینسریچس، میا اور ارگنوٹ۔ کروٹن کے پہلوان میلو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پائتھاگورس کا قریبی ساتھی تھا، اور اسے اس فلسفی کی جان بچانے کا سہرا دیا گیا جب ایک چھت گرنے والی تھی۔ تقریباً 530 قبل مسیح میں جب پائتھاگورس تقریباً 40 سال کا تھا، اس نے پولیکریٹس کے ظلم سے احتجاجاً ساموس کو چھوڑ دیا۔ وہ کروٹن کی یونانی کالونی میں پہنچا جو اس وقت میگنا گریشیا تھا۔ تمام ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ پائتھاگورس ایک کرشماتی شخص تھا، اس لیے اس نے اپنے نئے ماحول میں بہت جلد سیاسی اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس نے کروٹن میں اشرافیہ کے مشیر کے طور پر خدمات سر انجام دی اور انہیں اکثر مشورے دیتے رہے۔ سن 510 قبل مسیح میں سائبرس کی ہمسایہ کالونی پر کروٹن نے فتح حاصل کی۔ فتح کے بعد کروٹن کے کچھ ممتاز شہریوں نے جمہوری آئین کی تجویز پیش کی، جسے پائتھاگورین نے مسترد کر دیا۔ جمہوریت کے حامیوں نے، جن کی سربراہی سائلن اور نینن کر رہے تھے، عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا۔ سائلن اور نینن کے پیروکاروں نے پائتھاگورینز پر ان کی ایک میٹنگ کے دوران حملہ کیا، جن میں بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ صرف چھوٹے اور زیادہ فعال ارکان ہی فرار ہونے میں کامیاب ہوئے۔ ذرائع اس بارے میں متفق نہیں ہے کہ آیا حملہ کے وقت پائتھاگورس وہاں موجود تھا یا نہیں۔ کچھ بیانات میں پائتھاگورس اس میٹنگ میں نہیں تھا جب پائتھاگورینز پر حملہ کیا گیا تھا، کیونکہ وہ ڈیلوس میں تھا جہاں وہ مرتے ہوئے فیریسائڈ کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ ڈیکیارچس کے ایک اور بیان کے مطابق پائتھاگورس میٹنگ میں موجود تھا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنے پیروکاروں کے ایک چھوٹے سے گروپ کو قریبی شہر لوکرس لے گیا جہاں انہوں نے پناہ کی درخواست کی، لیکن انکار کر دیا گیا۔ پھر وہ میٹا پونٹم شہر پہنچے جہاں انہوں نے موسیٰ کے مندر میں پناہ لی، اور وہاں 40 دن تک بغیر خوراک کے بھوک سے مر گئے۔ ایک اور کہانی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب پائتھاگورس کے دشمن گھر کو جلا رہے تھے تو اس کے عقیدت مند شاگرد زمین پر لیٹ گئے تاکہ ایک پل کی طرح آگ سے بچ کر ان کے جسموں پر چلتے ہوئے اس کے فرار ہونے کا راستہ بنایا جا سکے۔ پائتھاگورس فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن بعد میں اپنے پیارے طالب علموں کی موت سے اس قدر مایوس ہوا کہ اس نے آخر خودکشی کر لی۔ آئیے اب اس کے نظریات اور اعتقادات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پائتھاگورس کا سب سے زیادہ مستند نظریہ روحوں کی منتقلی یا میٹم سائکوسس یا آواگون ہے، جس کے مطابق ہر روح لافانی ہے اور موت کے بعد ایک نئے جسم میں داخل ہوتی ہے۔ اس ضمن میں زمانہ بعد کے مصنفین نے یہ قصہ بھی بیان کیا ہے کہ پائتھاگورس کا خود اپنے بارے میں یہ خیال تھا کہ اس نے 5ویں مرتبہ انسان کے کالم میں جنم لیا ہے، بلکہ بعض روایات کے مطابق اس کے اس دعویٰ پر اس کے مخالفوں نے اس پر استہزاء بھی کی تھی کہ ایک مرتبہ ایک کتے کے بھونکنے کی آواز سن کر وہ بول اٹھا تھا کہ یہ آواز میرے ایک مردہ دوست کی ہے۔ اس کے نظریہ آواگون کی وجہ سے بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ حکیم موصوف پر مشرقی فلسفہ کا اثر بہت زیادہ تھا، خاص طور پر ہندو مت کے آواگون کے نظریہ پر۔ بار بار جنم لینے سے مخلصی حاصل کرنے کے لیے فیثاغورس مکتبہ فکر میں رسم تطہید ملتی ہے، جس کی ادائیگی کے بعد ان کا خیال تھا کہ وہ صرف اسی بار کے جنم تک محدود ہو جائیں گے۔
پائتھاگورس نے میوزک یا یونیورسل سمفونی کا نظریہ بھی وضع کیا ہوگا، جس کے مطابق سیارے ریاضی کی مساوات کے مطابق حرکت کرتے ہیں اور اس طرح موسیقی کی ناقابل سماعت سمفونی پیدا کرنے کے لیے گونجتے ہیں۔ افسانے کے مطابق پائتھاگورس نے دریافت کیا کہ میوزیکل نوٹوں کا ریاضیاتی مساوات میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ ایک دن کام پر جانے کے لیے ایک لوہار کے پاس سے گزر رہا تھا تو اس نے لوہار کے ہتھوڑوں کی اینولز کے ساتھ بجنے کی آواز سنی۔ اس نے غور کیا کہ ہتھوڑوں کی آوازیں خوبصورت اور ہم آہنگ ہیں، سوائے ایک کے۔ چنانچہ وہ لوہار کی دکان میں پہنچا اور ہتھوڑوں کی جانچ کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے محسوس کیا کہ ہتھوڑے کے ٹکرانے پر بجنے والی دھن ہتھوڑے کے سائز کے براہ راست متناسب تھی، اور اس وجہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ موسیقی بھی ریاضیاتی ہے۔ اسکالرز اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا پائتھاگورس نے خود ان سے منسوب عددی اور موسیقی کی تعلیمات کو تیار کیا تھا یا ان کو اس کے بعد کے پیروکاروں نے تیار کیا تھا، خاص طور پر کروٹن کے فلولوس نے۔ ارسطو کے مطابق پائتھاگورس ریاضی کا استعمال محض صوفیانہ وجوہات کے لیے کرتے تھے، عملی اطلاق سے عاری تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ تمام چیزیں اعداد یا نمبر سے بنی ہیں۔ نمبر 1 یعنی 1 تمام چیزوں کی اصل کی نمائندگی کرتا ہے، اور نمبر 2 یعنی 2 مادے کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 3 ایک مثالی نمبر تھا کیونکہ اس کا آغاز، درمیان اور اختتام تھا۔ یہ ایئر پوائنٹس کی سب سے چھوٹی تعداد تھی جو ایک پلین مثلث کی وضاحت کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی، جس کی وہ علامت کے طور پر تعظیم کرتے تھے۔ نمبر 4 4 موسموں اور 4 عناصر کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 7 اس لیے بھی مقدس تھا کہ یہ سیاروں کی تعداد اور ایک لیر پر تاروں کی تعداد تھی، اور اس لیے کہ اپولو کی سالگرہ ہر مہینے کی 7ویں تاریخ کو منائی جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ طاق اعداد مذکر ہیں جبکہ جفت اعداد مؤنث ہیں، اور یہ کہ نمبر 5 شادی کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ یہ 2 اور 3 کا مجموعہ تھا۔ 10 کو پرفیکٹ نمبر کے طور پر شمار کیا جاتا تھا، اور پائتھاگورینز نے کبھی بھی 10 سے بڑے گروپوں میں جمع نہ ہو کر اس کا احترام کیا۔ پائتھاگورس کو ٹیٹریکٹس وضع کرنے کا سہرا دیا گیا، جو 4 کی تاروں کی تکونی شکل ہے جس کے نکات کی کامل تعداد 10 تک پہنچتی ہے۔ پائتھاگورس نے ٹیٹراٹس کو انتہائی صوفیانہ اہمیت کی علامت سمجھا۔ اپنی لائف آف پائتھاگورس میں کہتا ہے کہ ٹیٹراٹس اتنا قابل تعریف اور سمجھنے والوں کی طرف سے اس قدر تقسیم شدہ تھا کہ پائتھاگورس کے طالب علم اس کی قسم کھائیں گے۔ اینڈریو گریگوری نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پائتھاگورس کو ٹیٹریکٹس سے جوڑنے والی روایت شاید حقیقی ہے۔ جدید اسکالرز اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ عددی تعلیمات خود پائتھاگورس نے تیار کی تھیں یا بعد کے پائتھاگورین فلسفی فلولوس آف کروٹن نے۔ والٹر برکن نے اپنے تاریخی مطالعہ لور اینڈ سائنس ان اینشنٹ پائتھاگورینزم میں دلیل دی ہے کہ پائتھاگورس ایک کرشماتی سیاسی اور مذہبی استاد تھا، لیکن اس سے منسوب فلسفہ کی تعداد باقی فلولوس کی اختراع تھی۔ برکٹ کے مطابق پائتھاگورس نے کبھی بھی اعداد کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا۔ برکٹ کا استدلال ہے کہ واحد ریاضی جس میں وہ مصروف تھے وہ سادہ بے ثبوت ریاضی تھی، لیکن یہ کہ ریاضی کی ان تمام دریافتوں نے ریاضی کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ کم از کم پہلی صدی قبل مسیح سے پائتھاگورس کو عام طور پر پائتھاگورین تھیورم کی دریافت کا سہرا دیا جاتا ہے، جیومیٹری کا ایک نظریہ جو کہتا ہے کہ قائمہ زاویہ مثلث میں وتر کا مربع برابر ہوتا ہے 2 دیگر اطراف کے مربعوں کے مجموعے کے، یعنی C²=A²+B²۔ پائتھاگورین تھیورم پائتھاگورس سے صدیوں پہلے بابلیوں اور ہندوستانیوں کے ذریعے جانا اور استعمال کیا گیا تھا، لیکن وہ یونانیوں کو متعارف کرانے والا پہلا شخص تھا۔ ریاضی کے کچھ مورخین نے یہاں تک کہا ہے کہ اس نے یا اس کے طلباء نے پہلا ثبوت بنایا ہوگا۔ برکٹ اس تجویز کو ناقابل فہم قرار دیتے ہوئے اس مسترد کرتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ پائتھاگورس کو کبھی بھی زمانہ قدیم میں کسی نظریہ کو ثابت کرنے کا سہرا نہیں دیا گیا۔
مزید برآں بابل کے باشندوں نے پیتھاگورین نمبروں کو جس انداز میں استعمال کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ اصول عام طور پر لاگو ہوتا ہے اور کسی قسم کے ثبوت کو جانتے تھے جو ابھی تک یونیفارم ذرائع میں نہیں ملے ہیں۔ پیتھاگورس کے سوانح نگاروں کا کہنا ہے کہ وہ 5 باقاعدہ ٹھوس کی شناخت کرنے والے پہلے شخص تھے، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے تناسب کا نظریہ دریافت کیا۔ فلکیات میں قدیم زمانے میں پیتھاگورس اور ایلیا کے اس کے ہم عصر پارمیڈیس دونوں بتاتے ہیں کہ زمین کروی ہے۔ پیتھاگورس دنیا کو 5 موسمی علاقوں میں تقسیم کرنے والے پہلے شخص تھے اور سب سے پہلے ستارہ وینس یعنی زہرہ کی شناخت کرنے والے تھے کہ صبح کا ستارہ اور شام کا ستارہ ایک ہی آسمانی شے ہے۔ روم میں شہنشاہ ہیڈرین کا پینتھیون بھی پائتھاگورین ہندسوں کی بنیاد پر بنایا گیا تھا۔ مندر کا سرکولر پلان، مرکزی محور، نصف کرہ دار گنبد اور 4 بنیادی سمتوں کے ساتھ سیدھ کائنات کی ترتیب پر پائتھاگورین خیالات کی علامت ہے۔ گنبد کے اوپری حصے میں اوکولس مونڈا اور سورج دیوتا اپالو کی علامت ہے۔ پھیلی ہوئی 28 پسلیاں چاند کی علامت ہیں، کیونکہ پیتھاگورین قمری کیلنڈر میں 28 مہینوں کی ایک ہی تعداد تھی۔ پسلیوں کے نیچے 5 انگوٹھیاں سورج اور چاند کی شادی کو ظاہر کرتی۔ ابتدائی عیسائیت میں بہت سے ابتدائی مسیحی پیتھاگورس کے لیے گہرا احترام رکھتے تھے، جبکہ ہپو کے اگسٹن نے واضح طور پر نام لیے بغیر آواگون کے پیتھاگورس کی تعلیم کو مسترد کر دیا، لیکن دوسری صورت میں اس کی تعریف بھی کی۔ تثلیث پر اگسٹن نے اس حقیقت کی تعریف کی ہے کہ پیتھاگورس اتنا عاجز تھا کہ اپنے آپ کو بابا کے بجائے فلسفی یا حکمت کا عاشق کہتا تھا۔ قرون وسطیٰ کے دوران پیتھاگورس کو ریاضی اور موسیقی کے بانی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ 7 لبرل آرٹس میں سے 2 وہ قرون وسطیٰ کی متعدد عکاسیوں میں، روشن مخطوطات میں اور کیتھیڈرل آف چارٹرز کے پورٹل پر امدادی مجسموں میں نظر آتا ہے۔ مغربی یورپ میں لاطینی ترجمے میں زندہ رہنے والے افلاطون کا واحد مکالمہ تمیز تھا، جس کی وجہ سے ولیم آف کونچس نے اعلان کیا کہ افلاطون پائتھاگورین تھا۔ عباسی خلافت کے دوران ایک بڑے پیمانے پر ترجمے کی تحریک ابھری، جس نے بہت سے یونانی متن کا عربی میں ترجمہ کیا۔ پائتھاگورس سے منسوب کاموں میں سنہری آیات اور اس کے سائنسی اور ریاضیاتی نظریات کے ٹکڑے شامل تھے۔ پیتھاگورین متن کا ترجمہ اور نشر و اشاعت کر کے اسلامی اسکالرز نے اس علم کو محفوظ بنایا، جو رومن سلطنت کے زوال اور یورپ میں کلاسیکی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کے باعث ضائع ہو سکتا تھا۔ 1494 میں یونانی نیو پیتھاگورین اسکالرز کا کانسٹنٹائن لاسکورس نے دی گولڈن ورسز آف پیتھاگورس کو شائع کیا، جس کا لاطینی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔